السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ہندوستانی آئین کے معمار یعنی ہندوستانی آئین کو بنانے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں وہ جانکاری بتانے والا ہوں، وہ جانکاری دینے والا ہوں جسے آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا، نہ ہی کہیں سے آپ نے جانا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، ہر مسلمان کو، ہر OBC کو، ہر نیچے طبقے کے لوگوں کو یہ جانکاری جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہندوستان میں اگر آپ ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ خاص کر کے میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ جانکاری ضرور سنائیں، دکھائیں۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، کہاں کہاں انہوں نے پڑھائی کی شروعات کہاں سے ہوئی، ان ساری چیزوں کی جانکاری ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے۔ لیکن پہلے دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل قاری محمد فرمود اشاعتی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ ہندوستان کے اکثریتی سماج میں کچھ لوگ پسماندہ طبقے کے مانے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے سماج میں نہ کوئی ان کی فکر کرتا تھا، نہ ان سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ اور انہی لوگوں میں سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بھی تھے، جن کو اچھوت کہا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ان کے کنویں کے پانی کو نہیں چھونے سکتے تھے، وہ ان کو اپنے کنویں کے پانی کو چھونے نہیں دیتے تھے، نہ ان کے تالابوں سے پانی بھرنے دیتے تھے۔ اچھوت مندر میں نہیں جا سکتے تھے، نہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام سڑکوں گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا یا جوتوں کی مرمت کرنا، بید کے ٹوکرے بننا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت غریبی، جہالت، سخت جاں فشانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے مہار خاندان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو مہو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اپنے دادا مالو جی کی طرح سے ان کے والد رام جی سکپال برطانوی سرکار کی فوج میں ملازم تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار ان نوجوانوں کی، عورتوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ مالو جی اور رام جی دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ بھیم راؤ کی عمر ابھی 2 برس کی ہی تھی کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ سبکدوشی کے وقت ان کا عہدہ دوسری گرینڈر میں صوبے دار میجر کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کوکن علاقے میں داپولی مقام پر جا بسا۔ یہیں 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ساتارا میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ساتارا چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا چھاؤنی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ بھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی پوری دیکھ بھال شروع کر دی۔ بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہے۔ آگے چل کر ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور ہم مذہبوں سے نفرت ہونے لگی۔ ساتارا میں تعلیم کے دوران انہوں نے اپنے
نام کے آگے امبیڈکر لکھنا شروع کیا۔ دراصل بھیم راؤ کے دادا پردادا کوکن علاقے میں امباڈا کے رہنے والے تھے۔ مراٹھی زبان بولنے والے لوگوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنی رہائشی مقام کا نام لگاتے ہیں، چنانچہ ستپال کے ساتھ بھیم راؤ کو دوسرا سرنیم امبا واڈ دے کر ملا، جسے بولنے میں آسانی کے لیے اسکول کے رجسٹر میں امبیڈکر لکھ دیا گیا۔ تعلیم کے معاملے میں شروع میں تو بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن آگے چل کر انہیں جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی تعلیم پر دھیان دینا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رام جی کی ساتارا والی نوکری ختم ہو گئی اور ان کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا۔ ممبئی کے ایلفسٹین ہائی اسکول کا ماحول جس میں بھیم راؤ پڑھتے تھے پرسکون نہ تھا۔ یہ اسکول سرکاری تھا، لیکن یہاں بھی بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ صرف اسکول کے طلبہ ہی نہیں، انہیں اساتذہ بھی حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن بھیم راؤ خاموشی کے ساتھ اپنی بے عزتی برداشت کرتے رہے۔ ان کی تعلیم جاری رہی اور انہوں نے 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مہار ذات والوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی، اس لیے ان لوگوں نے اسی خوشی کے اظہار کے لیے ایک جلسہ کیا اور بھیم راؤ کو مبارکباد دی۔ اس سے بھیم راؤ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے اب ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا اور 1912 میں اسی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس کے بعد بڑودہ اسٹیٹ سے تعلیم حاصل کی اور بڑودہ اسٹیٹ سے جو تعلیمی وظیفے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلے گئے اور کولمبا یونیورسٹی میں انہوں نے معاشیات میں اسی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ اس کے بعد 1916 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی وہ اکنامکس میں MSc اور بیرسٹر کی تیاری کر رہے تھے، لیکن 1917 میں ان کا یہ تعلیمی سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بڑودہ اسٹیٹ سے ملنے والا وظیفہ جو ایک خاص مدت کے لیے تھا بند ہو گیا۔ نتیجتاً انہیں ہندوستان واپس آ جانا پڑا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے پروفیسر آف کامرس اور اکنامکس کی حیثیت سے CD ہوم کالج میں ملازمت شروع کر دی۔ اس عہدے پر 1918 سے 1920 تک وہ کام کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی تنخواہ کے کچھ روپیے بچا کر محفوظ کر لیے تھے اور کچھ دوسرے مخلصین نے امداد کی، جس کی بدولت وہ دوبارہ 1920 میں انگلینڈ چلے گئے اور اپنی ادھوری تعلیم پوری کی۔ انہوں نے 1921 میں MSc اور 1923 میں DSc کی ڈگریاں حاصل کی اور بیرسٹر بھی پاس کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس آ گئے۔ دیکھیے دوستو، جب پڑھنے کا شوق ہو، جذبہ ہو، لگن ہو، فکر ہو تو اس طریقے سے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے نوکری کی، ایک یونیورسٹی میں پڑھایا، کچھ پیسے حاصل کیے، کچھ لوگوں سے امداد لی اور آج تاریخ کے اوراق میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سمویدھان یعنی ہندوستان کے آئین کے معمار ہے، بنیاد رکھنے والے ہیں، بلڈنگ کھڑی کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں۔ اتنے بڑے القاب سے ان کو نوازا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم بھی دیں۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آنے ہی والا ہے۔ پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے اور سمجھیے، اور بھیم راؤ امبیڈکر کی زندگی کے بارے میں جو دلچسپ باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ ان کو ذہن نوٹ کر لیجئے، اور ہر مسلمان کو، ہر OBC کو، ہر نیچے طبقے کے لوگوں کو یہ جانکاری جاننا ضروری ہے تاکہ ان کو بھی حوصلہ ملے، ہمت ملے آگے بڑھنے کے لیے
اور بھیم راؤ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، سبق آموز ہے، ہم اس سے سبق سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔